محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمہیں حضرات کو یہ معلوم ہے کہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ یہی وہ مبارک مہینہ جس کی 12ویں تاریخ دن دوشنبہ صبح صادق کے وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا گیتی پر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دانۂ غیوب کو ہمارے لیے بھیجا اور رحمت بنا کر کے بھیجا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہم لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، یعنی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ہمیں خوب چرچا کرنا چاہیے۔ تو جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس عطا فرمائی۔ تو جب اللہ نے اپنی نعمت کا اظہار کرنے کا حکم دیا تو جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت جس مہینے میں جس تاریخ کو ہمیں عطا کی گئی، ہم اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں اور اس محبوب کے آمد کے ترانے گاتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی اس طرح سے جلوس نہیں نکالے یا خوشیاں نہیں منائی، تو آخر تم کیوں کر مناتے ہو؟ یہ ساری بدعتی چیزیں ہیں۔ تو میں ان سوالات کا جواب دیتا ہوا چلوں کہ اولاً تو آپ دو طرح سے اس جواب کو ملاحظہ فرمائیں کہ اولاً تو یہ کہ شرعی طور پر اس چیز کو اگر دیکھا جائے اور عقلی طور پر دیکھا جائے تو شریعت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے اور عقل بھی اس چیز کو چاہتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منائی جائیں اور اظہار محبت کیا جائے، کیونکہ شریعت میں آپ احادیث کریمہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، کئی سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جس میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں سجائیں، اور اگر عقلی طور پر بھی اس چیز کو دیکھیں گے تو بالکل عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ حضور کی آمد کا ذکر منایا جائے۔ کہ آپ دنیا میں کسی چیز کو لے لیں، اگر کوئی عظیم چیز آپ کو کسی خاص تاریخ میں ملتی ہے، اس تاریخ کو آپ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، وہ تو ایک چھوٹی سی نعمت تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی، تو اس چھوٹی سی نعمت پر آپ اس قدر خوشیاں مناتے ہیں، تو جو نعمت عظمیٰ حضور تاجدار مدینہ کی ذات اللہ نے جس تاریخ کو عطا کی اس تاریخ کو کیوں کر نہ ہم خوشیاں منائیں؟ بالکل عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہاں حضور کی آمد پر بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ بس اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ جن کے مقدر میں اللہ نے اس چیز کو لکھا کہ وہ اس کے محبوب کی آمد کی خوشی منائے، وہ اس کے آمد کی خوشی مناتے ہیں، اور جن کا مقدر ہی نہ ہو کہ وہ اس کے محبوب کی آمد کی خوشی منائے تو وہ اپنے مقدر کو لے کر کے ٹھہرے۔ ہم اپنے مقدر پنازاں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی آمد ہوئی اور آپ کی آمد پر تمام تر جنوں انس، تمام تر مخلوقات اللہ کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی، تو یہ شرعی طور پر بھی اس چیز کی اجازت ملتی کہ انسان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منائے، جشن منائے۔ شریعت ہمیں اس چیز کی مکمل اجازت دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو آپ خود سے سوچیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ کون سی نعمت ہے؟ بلا شبہ ہر انسان کہے گا کہ وہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ذات برکت ہے۔ آخر جو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آخر اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، حمد و سرائی کرتے ہیں، جس طرح سے بھی ہم سے ہو پاتا ہے، نظم میں ہوتا ہے نظم میں کرتے ہیں،
نثر میں ہوتا ہے نثر میں کرتے ہیں، جس طرح سے بھی ہوتا ہے، آخر ہم حضور کی بڑائی بھی تو بیان کرتے ہیں۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، پورے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف و توصیف ہر جگہ بیان فرمائی، جا بجا حضور کی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ تو یہ کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح سے اپنے محبوب کے اوصاف جمیلہ حمیدہ بیان کیے، ہم بھی اسی قرآن عظیم کا ترجمہ لے کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کے محبوب کا ذکر جمیل مناتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل، میں نے اپنا محبوب اس دنیا میں بھیجا ہے، جاؤ اس کے آمد کی خوشی میں ایک جھنڈا مشرق میں لگا دینا اور ایک مغرب میں لگا دینا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دینا، اور یہ اس چیز کا اعلان ہوگا کہ یہ جو میں نے محبوب اپنا بھیجا ہے وہ کسی علاقے کا نہیں، کسی شہر کا نہیں یا کسی بستی کا نہیں ہے، بلکہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک پوری کائنات کے لیے اللہ نے اس ہادی اکبر کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جس کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، بلا شبہ ہم اس کی آمد کی خوشیاں منائیں گے۔ جس کو منانا ہے منائے، جس کو نہیں منانا ہے وہ نہ منائے، اپنے مقدر پر جائیں۔ ہم تو اپنے مقدر پر اس چیز کو لے کر کے نازاں ہیں کہ اللہ نے ہمیں محفل میلاد والا بنایا، اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مل بفضل خدا مصطفیٰ مل گئے، بفضل خدا مصطفیٰ مل گئے، اب اور اس کے سوا اور کیا چاہیے، اس کے سوا اور اب کیا چاہیے۔ ہر عاشق رسول کے دل کی صدا ہوتی ہے کہ وہ آقا کی آمد پر جب اس کے آمد کا مہینہ آتا ہے اس کے دل کی کلیاں چٹک اٹھتی ہیں، اپنے عشق و محبت کا اظہار کبھی جلوس کے ذریعے سے، کبھی محفل میلاد کا انعقاد کر کے وہ اپنی خوشی کا اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم قومی حضرات کو اپنے محبوب کی آمد کی خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے بھی ہمیں ہو سکے عملی طور پر یا قولی طور پر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔